یہ ہمیں زندگی کا ایک مقصد یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہمیں تسلی ہو جائے گی، پھر ہمیں یہاں ٹھنڈ پڑ جائے گی، پھر ہمیں ہماری ساری زندگی کی جو مسائل ہیں وہ مسائل نہیں لگیں گے۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ کہیں اپنے آپ کو ذرا یہ فیل کریں، کہیں اپنے آپ مجھے سنا کے کہیں نا کہ اللہ ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ فیل کیا آپ نے؟ ابھی آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ اللہ آپ سے جب محبت کرتا ہے تو پھر غم کا ہے گا، پھر دکھ کا ہے گا، پھر مسئلہ کا ہے گا۔ تمام مسائل اس وقت حل ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا، ہماری تمام دعائیں سننے والا، ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا، ہمیں سارا کچھ دینے والا اور ہماری زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ ہمیں کوئی آپ مسئلہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ جی جی پڑھا نہیں جاتا، تو پہلے اللہ کو سمجھو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ رب زدنی علما پڑھیں، رب زدنی علما اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے یہ دعا اپنے حبیب کو سکھائی ہے، اپنے حبیب کو سکھائی ہے، اور اللہ سے کہیں اللہم انی اسالک علما نافعا، اللہم انی اسالک علما نافعا، اللہ علم نافع دے گا، علم آپ کو حاصل ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، رب زدنی علما کا طریقہ بنائے۔ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کیا ہے کسی کو آتی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مسئلے تو آپ کے پاس ہوئے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ یقین رکھیں، آپ دیکھیں آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اور آپ اس سے مانگیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ دے دے گا؟ اگر آپ کے لیے بہتر ہو کہ دے دے گا، مان ہے نا، تو اللہ اس پر کوئی بات نہیں، آپ کو اس پر مان رکھے، اس کو امید رکھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو نا۔ بیٹا جی نمبر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پرنسپل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد بنائے علم حاصل کرنا، ہو نہ ہو۔ من احب للہ من ابغض للہ من اعطى للہ من منع للہ فقد استكمل الایمان۔ کس کو اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا؟ من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من ابغض للہ جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، دشمنی رکھی، من اعطى للہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، من منع للہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دینے سے روکا۔ یہ زندگی کا مقصد بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ مسئلے کو نہیں بیٹا، اس دنیا میں اللہ ہے، فیل کرے نا، اللہ کی پریزنس کو فیل کرے، اللہ کی پریزنس اپنے پاس فیل کرے، اس کو اپنا دوست سمجھے، مسئلہ ختم۔ جی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ رات کو نیند نہیں آتی، کوئی بات نہیں نا، اس میں مجھے بھی نہیں آتی، اس کا حل کے دن کو سو لے سونے کی دعا بیٹا 2 گھنٹے سو لینا تو نیند پوری ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے آ جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں آتے 3-4 بجے سو لینے کے بعد نماز میں جانا کچھ نہیں ہوتا، 2-3 دن ایسے کہتے ہیں تو نہیں جاتے۔ جی آپ کا کیا مسئلہ دیکھیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا۔ جی کوئی ایسا مسئلہ بتائے نا جو مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جیسے آپ کی عمر میں مجھے تو یہ مسئلہ تھا، شادی کا مسئلہ، اب بیٹھے بیٹھے پیچھے بیٹھے شادی کا مسئلہ سنا دیں۔
کے ماں باپ پہ آپ کی اب شادی کرنا ہے سب سے بڑا فرض ہے. ان سے بھیج شادی کرتے ایک بچے نے کہا تھا میں نہ پڑھوں گا, جب میری شادی ہوگی اس نے اس کی شادی کر کے اس کے ماں باپ نے وہ پڑھنا شروع ہو گیا. پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. آٹھویں کا بچہ ہے, ساتویں کا بچہ ہے, تو آپ بھی اپنے ماں باپ سے بیٹا دیکھیں. میں ایک دفعہ شاہجہاں رانا ٹاؤن شاہجہاں اسکول میں کھیلتے تھے, احمد نواز صاحب بالنگ کرانے تھے, میں بیٹنگ کر رہا تھا. بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, سارے کھیلتے تھے. احمد صاحب بڑے اونچے لمبے پروفیسر ہیں, آپ نے شاید دیکھی ہو جانا, 4 5 6 7 سال پہلے تھے. انہوں نے بال کرائی میری نا تو نہیں لگے, ایسے بال کرتے ہیں ادھر لگے ہو, ٹھیک ہے, ادھر لگے پوری درد ہوئی. انہوں نے کہا ڈکلیئر کرے گا نہیں کھیلوں گا. میں نے اس نے اگلی ماری, وہ پتہ نہیں میرے یہاں لگی ہے کہاں لگی, کہیں لگی, مجھے یہ درد پوری تھی, مجھے یہ شروع ہو گیا. اس نے کہا رانا صاحب سنبھل کے, بال کھانے لگا, وہ نکلی ہے نہیں, وہ نہیں لگی, اگلا ہو رہا ہے کسی اور کا, پھر اس سے اگلا ہو رہا ہے کسی اور کا, کالا مجھے مار گندی ہو جائے. تو انہوں نے جب تیسری ایک اور مجھے شان لگی, مجھے پہلی 2 بھول گئی. تو بیٹا آپ کی مسائل زندگی پہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ طے کریں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور کیا وہ اللہ کی طاقت سے بڑا ہے؟ چلو کہیں کو جو بتایا جی غلط فہمی اور دل سے گناہ ہو گیا, وہ گناہ جو ہے وہ کیا اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تو بیٹا پھر پڑھ لے, تو آگے پڑھو, مسئلے حل ہو گئے. مسئلے تو ایسے حل ہوتے ہیں چٹکی بجانے سے, آدمی چٹکی پر دوبارہ شروع. اچھا جی, لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یقیناً تمہارے پاس ان میں سے ایک عظمت والے رسول خاتم النبیین آئے ہیں, ان پر تمہارا مشقت پہ پڑھنا بڑا ناگوار ہوتا ہے, تمہارے کی بلائی کے بہت خواہشمند ہے, مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے, نہایت رحم فرمانے والے. کیسے؟ اب اس کی مثالیں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس فکرے کی نفی ہوتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہ تو صحابہ کرام تھے, وہ تو ایسے کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. وہ تو نبی تھے, وہ ایسے کر سکتے تھے, وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ تو اولیاء کرام تھے, وہ ایسے کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہم سنتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. یہ سوچ ختم کرتے ہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں بتایا, اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے, کیا نہیں فائدہ مند ہے. تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اس کی تشریح پڑھتے ہیں, اس کی تشریح کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی کسی کو کوئی اس پہ بات کرنا چاہے, میں بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اللہ کے مطابق, اگر ہم بھی ویسے گزارنا شروع کر دیں, ہم فنا پھر رسول ہو جائیں, ہم اللہ کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے, تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. ایک حدیث پہ قدسی کہی جاتی ہے, اللہ دعا ہے کہ وہ حدیث قدسی ہی ہو, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے بھی کئی جگہ سے پڑھی ہے. ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ چاہے گا تو تیری چاہت ہے تو تمہیں وہ بھی ملے گا جو میری چاہت ہے, لیکن اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت نہیں ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ یہاں پہ پیچھے لگی ہوئی ہوتی تھی, لیکن کسی نے کہا کہ یہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں, ماں باپ اور بزرگ جو ہے وہ اپنے باتیں ان کی اپنی ہوتی ہیں, وہ مکس اپ سی ہو جاتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ مکس اپ کی ہوئی بات ہے, جیسے دلیل اللہ وہ سے سوال مقبول ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. تو بہرحال امت پر شفقت آپ کی زندگی سے کیا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا قرضہ
اپنے پاس سے لوٹنے والا. یہ اسوہ ہے نا، اس کا مطلب کہ آپ کہنے بھی چاہیے آپ اپنے دوستوں کا، غریبوں کا یا کسی اور کا قرضہ ہو تو ہم اس کو اپنے پاس سے ادا کرتے ہیں. بحالت ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے ہیں. اگر ضروری ہوتا تو نماز کو لمبی لمبی آپ نے کبھی پڑھائی نہیں ہوتا. اکیلے جب پڑھتے تھے تو لمبا لمبا پڑھا کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ نے نماز پڑھائی ہے لمبی لمبی نہیں پڑھائی. ضروری ہوتا تو اور مختصر فرما دیتے ہیں. دوسری بات اس کا مطلب کہ ایک منٹ خراب بھی آنے چاہیے جب نماز پڑھا رہے ہو تو ہم کیا کریں، نماز کو لمبا لمبا نہ پڑھیں، لمبی لمبی کرتے نہ کریں، قرات نہ کریں. ویسے ہی شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ سیرت پڑھو، لوگ آپ کی طریقے سے اس کو بڑا آتا ہے، بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیسری مثال کہ آپ اپنے پسندیدہ ترین عمل کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے. مثلا نماز تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ نماز تراویح آپ نے پڑھائی، بہت سے صحابہ کرام آئے، اگلے دن اتنے زیادہ آئے کہ گلیوں میں لوگ کھڑے ہو گئے، مسجد بھر گئی. اس سے تیسرے دن گلیوں میں بھی لوگ کھڑے ہو گئے مدینہ منورہ کے، لیکن آپ تیسرے دن تشریف نہیں لائے. ایک ایسا نہ ہو کہ نماز تراویح جو ہے وہ فرض ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عبادات اور معاملات کی دشواری سے بچانے کے لیے امت پر فکر کی. مثلا مسواک ہے، آپ کو سب سے زیادہ پسند جو عمل ہے وہ مسواک کا ہے. آپ نے مسواک ہمیشہ کی تو ہر نماز سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نماز سے پہلے فرض کر دوں ہر دفعہ مسواک. یہ کس عمر میں سمجھ آتی ہے؟ اس عمر میں سمجھ آتی ہے جب دانت اٹھ جاتے ہیں، جب داڑھیں نکل جاتی ہیں، جب مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں دانتوں کے، تب سمجھ میں آتی ہے. ساری عمر میں آتی ہے. میرے سسر صاحب ہم کہیں ایک جگہ پہ رکھتے رہا کرتے تھے بارے لوگ میں، تو وہ نا رات کو سونے سے پہلے برش کیا کرتے تھے اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس چیز کو اپنایا جائے لیکن اپنائی نہیں جاتی. اب آ کے اپنائی جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد اور دوپہر کو بھی کھانے کے سونے سے پہلے. ہم سے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا. کب ہوگا؟ جب 50 سال 60 سال پہ ہوئے. زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اس وقت آتا ہے جب ہم زندگی کے قابل نہیں کرتے. مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں نے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. لفظے کے خلق خدا اور خالق کے دو سبات دونوں شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، کہ مومنوں کے لیے وہ رحم کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کا نہایت شفیق اور مہربان آپ ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو تو نہ دیں. فکر سمجھا ہے؟ دوسروں کو تو نہ دے، دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہ ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کو جو ہے وہ خوش رکھے، دوسروں کو تکلیف سے دور کرے. دوسروں کے دین ہے ہی ایک خدمت خلق کا نام. پتا آپ کو فرائض کے بعد سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا. یوٹیوب طعام کھانا کھلانا ہے. کھانے کا مطلب اس کا کل ہفتے کو کھانا کھلایا گیا جمعرات سارے دن اللہ کے ہیں. کھانا پینا تو بھوک روز لگتی ہے، روز کھایا جائے، روز کھلایا گیا. میں بھی روز کھانا ایک بندے کا لے کر آتا ہوں، 2 بندے کھا سکتے ہیں. چلو میرا پیریڈ اللہ پیریڈ چیک کر سکتے ہیں.